فرمایا زیتون کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے۔ ریسرچ سنیے، جاپان کے 2 ڈاکٹرز نے ریسرچ کی کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے، بڑھاپا کیوں آتا ہے انسان پر۔ ایک معجزہ بھی ہے کہ امام زمانہ آج تک زندہ ہے، میڈیکلی پرووڈ ہے کہ کوئی بندہ 1000 سال بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انسان کی باڈی میں ایک مادہ نکلتا ہے جسے جوانی کا مادہ بولا جاتا ہے۔ 30 سال کے بعد وہ مادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 35-36 سال کے بعد وہ بننا بند ہو جاتا ہے، اور جب بننا بند ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بدن پوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 60-70 سال کے بعد انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ریسرچ کیا کی؟ کہا وہ مادہ جو آٹومیٹیکلی باڈی میں بنتا ہے، ہم باہر کی دنیا میں تلاش کریں، کن پودوں میں، کن پھلوں میں، کن سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ اب ریسرچ انہوں نے اتنی کی، ہر پھل، ہر سبزی، ہر جڑی بوٹی کو انہوں نے تلاش کیا، پوری دنیا گھومنے کے بعد ان کو جوانی کا مادہ 2 پھلوں میں ملا۔ معجزہ دیکھیے قرآن کا، کتنے پھلوں میں ملا؟ 2 پھلوں میں، ایک انجیر میں ملا، دوسرا زیتون میں ملا۔ اب انہوں نے سوچا کہ انجیر کتنے کھائے، دن میں 100 کھائے، زیتون کتنے کھائے، دن میں 200 کھائے، اور پھر انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی، ڈوز کیا ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں کھائے کہ بندہ باہر سے جوانی کا پروٹین اپنی باڈی میں ڈالے، تھوڑا بہت کیا رہے، جوان رہے۔ تو ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ڈیلی 1 انجیر کھائے، 7 زیتون کھائے، یہ ڈوز ہے۔ آپ بھی اگر جوان رہنا چاہتے ہیں، 1 انجیر 7 زیتون کھائے۔ ریسرچ انہوں نے چھاپ دی۔ مصر میں قرآنک اسٹڈی کرنے والا ایک پروفیسر تھا، اس نے ریسرچ پڑھی، پڑھنے کے بعد ان کو خط لکھا کہ تو اتنی محنت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ قرآن میں ہمارے رب نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، اور جو ڈوز تو نے بتایا ہے، عالم تعجب یہ ہے کہ پورے قرآن میں 7 مرتبہ زیتون کا ذکر ہے، 1 مرتبہ انجیر کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے ذکر بھی کیا اور ڈوز بھی بتا دیا۔ لیکن جس نقطے پہ میں لانا چاہتا ہوں، یہ تو جاپانی اور مصریوں کی تحقیق ہے۔ اب میں بھی پڑھ رہا تھا تو اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، نبی کی حدیث آ گئی، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین یہ نہیں کہا جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مطلب جو ان کو مانے گا وہ جنت میں جوان ہوگا، اور جن پھلوں کی نسبت ان کے ساتھ دنیا میں کھائے گا تو یہاں جوان رہے گا۔ علی والے کا جسم بھی جوان، اور اہل بیت کا چاہنے والا جب جنت میں جائے گا وہاں بھی جوان رہے گا۔ تو اللہ اگر قرآن میں کسی چیز کو سمیٹ رہا ہے تو یہ برکت والی بات ہے۔ چھوٹی قسمیں پر کھولو گے تو اس میں بڑے بڑے مطالب ہیں۔